السلام علیکم پیارے دوستوں، پہلی نظر کی محبت۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جوابی تقریر کرنا چاہی۔ ہاں، میں ایک سعادت مند باحیا وفا شاد نیک بیوی اور بہو ثابت ہونے کی کوشش کروں گی۔ جیسا آپ کہیں گی ویسی ہی زندگی گزاروں گی، کیونکہ وہ شخص جو اتفاق سے اب میرا شوہر ہے میرے سارے اختیار آپ کو سونپ گیا ہے۔ مگر اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی اور اس نے صرف سر جھکا لینے پر اکتفا کیا۔ یہ تو کئی دن گزرنے پر اسے معلوم ہوا کہ جس کمٹمنٹ کو وہ صرف مشکل مگر چیلنج سمجھ رہی تھی وہ مشکل ترین بلکہ ناممکن ترین تھی، اور جس شخصیت کو اس کے سارے اختیار سونپے گئے تھے وہ اسے ہر طرح سے مسترد کر دینے کا فیصلہ پہلے سے ہی کر چکی تھی۔ ہر جگہ رہا جا سکتا ہے اگر دلوں میں گنجائش اور وسعت ہو۔ ایک بار اس نے کہیں پڑھا تھا اور یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ پہلے دن سے اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ ہر وقت کام پر کرنے کے عادی تھے۔ اسے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوگا، ناشتہ بنانے اور کرانے میں ہاتھ بٹانا ہوگا، صفائی ستھرائی دھلائی کھانا پکانے اور دیگر گھریلو امور پر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بلا ضرورت نہ کسی کے سامنے آنا ہوگا نہ کسی سے بات کرنا ہوگی۔ با الفاظ دیگر پہلے مرحلے میں اس کے بل نکالے جائیں گے۔ وہ اپنی کمپرومائزنگ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کرنے پر تیار ہو گئی تھی، مگر اب اس کو اپنے ذہن کی روشن سلیٹ سے یہ سب باتیں مٹا کر نئی باتیں درج کرنا تھی۔ اب وہ دیسی گھی کے عمدہ پراٹھے، ساگ کانٹے پکانے اور گھونٹنے اور مکئی کے آٹے کی روٹیاں بنانے کے طریقے سیکھ رہی تھی۔ کنویں میں ڈول پھینک کر چرخی گھمانے اور پانی نکالنے کا خود کو عادی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھاڑو سے گھر کے کونوں خدروں میں سے کوڑا نکالنے کی عادی ہو رہی تھی۔ وقت بے وقت بھینس باندھنے، چارہ کاٹنے اور گوبر جمع کرنے کے کام کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ راکھ سے برتن مانجھ مانجھ کر کھردرے ہونے لگے تھے اور ہاتھ کی لکیروں میں سیاہ راکھ پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ جو 3-4 قسم کے لوشنز اور کریمیں لائی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ ٹھیک رکھنے میں معاون نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی زبان چائے اور کافی کے ذائقے سے شناسا تھی۔ اب وہ 2 دن میں 2 گھونٹ دودھ کو مشروب سمجھ کر اپنی تسلی کر لیتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کیے جا رہی تھی۔ مہذب دنیا سے دور، گویا جنگلوں میں زندگی، مگر اس کے کچھ اپنے اصول، کچھ اقدار تھی۔ وہ نہ جانے کیوں سب مشکلات کو بہادروں کی طرح برداشت کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے اگر مختلف تھی تو مختلف بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ خود بخود اس نے اس کو ایک چیلنج بنا لیا تھا۔ خود بخود اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ تعلیم یافتہ شہری عورت کے بارے میں ان کے نظریات کو باطل ثابت کرے۔ وہ گھر میں آنے والی عورتوں کے ساتھ بلا تکلف زمین پر بیٹھ کر ان کی زبان اور ہنر سیکھنے کی کوشش کرتی، اپنی جیٹھانیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی صحیح کرتی تھی، ان کے بچوں کو قاعدے پڑھانے اور گنتی سکھانے کے لیے اپنے پاس بلاتی تھی۔ وہ زندگی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، ہر قسم کی سہولیات اور آسائش سے مبرہ زندگی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے شہر، اپنے گھر، ان لوگوں کو یاد کرتی جن کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ثاقب کے بارے میں سوچتی، اسے گئے کتنے روز ہو گئے اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ چھٹی کی عدم دستیابی، کوئی خاص مصروفیت، یا پھر وہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ کیا اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ دنیا سے دور یہاں کیسے زندگی گزار رہی ہوگی؟ ہاں، وہ اس کا انتخاب جو نہیں تھی، یا پھر وہ اسے اپنا انتخاب بن جانے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یہ ایک دوسرا چیلنج تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ ساری دنیا کے نظریات غلط ثابت کر دے۔ کبھی کبھار ان لمبی تاریک راتوں میں اسے اپنی ماں یاد آ جاتی اور وہ سوچتی کہ تمام عمر اس نے کبھی ان کے بارے میں ایسے کیوں نہیں سوچا تھا، ان کے بارے میں، ان کی بابا سے علیحدگی کے بارے میں۔ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اسی کو سچ جان کر اپنے اندر نفرت کے احساس کو پالتی رہی، اسی لیے تو کبھی انہیں یاد نہیں کیا، مگر ان بے بس راتوں میں اسے وہ بارہا یاد آتی، ان کے بہن بھائی، اس کی ننیال، وہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، اس کی ماں کہاں اور کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ کبھی اپنے عمر بھر کے تخیلاتی ساتھی کرداروں کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا دل بہلاتی اور اگلی صبح کی پلاننگ کرتی، لیکن اس ساری تگ و دو کے باوجود اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اماں کے ماتھے پر پڑا
ایک بھی بل نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں ان کا سب سے اہم کمنٹ بے حیا بے شرم تھا۔ اس کے جیٹ گھر میں آتے تو وہ خواہ کتنے ہی اندر کے کمرے میں کیوں نہ موجود ہوتی، وہ اسے ایک دھکے سے مزید اگلے کمرے میں گھسا دیتی۔ اس کے سر سے ذرا سا دوپٹہ کھسک جاتا، وہ اس کے کان کے قریب کھڑی ہو کر چلانے لگتی۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سامنے پھیلے کھیتوں اور قدرتی مناظر کو دیکھنے اور تازہ سانس کو اندر اتار لینے کے لیے ذرا کو رک جاتی تو چپلے گھسیٹتی اس کے سر پر پہنچ جاتی اور گھسیٹتے ہوئے نیچے اتار کر کمرے میں پٹک دیتی۔ پہلے پہل وہ اپنی جیٹھانیوں کے ساتھ پانی بھرنے کنویں پر جاتی، بعد میں اس کی اجازت بھی نہیں رہی، مگر رکھتا رکھتا اس قفس نما گھر میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کبھی کبھار ہی صحیح سانس لینے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، باہر پھرتی ان عورتوں کے متجسس چہرے دیکھنا چاہتی تھی جو آپس میں گفتگو کے دوران بار بار یہ بات دہراتی کہ ثاقب کی شہری بیوی یہاں بڑے آرام سے رہ رہی ہے، حالانکہ ثاقب کی ماں اسے جینے نہیں دیتی، مگر یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی۔ اماں کی کڑی نظریں ہر دم اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ وہ ان سے ڈرتی نہیں تھی، مگر وہ ان کا احترام کرنا چاہتی تھی، ان پر واضح کر دینا چاہتی تھی کہ وہ بے حیا اور بے شرم نہیں تھی، اور اس خواہش کی تکمیل میں اس کی طبیعت اور تربیت اس کی معاونت کر رہی تھی۔ مگر وہ ایک مختلف دن تھا۔ صبح کو وہ چھوٹی بھابھی کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی، جب بچے تماشے والے کا شور مچاتے باہر کی طرف بھاگے۔ اس کا ذہن ایک دم جیسے سب کچھ بھول گیا اور وہ اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگی۔ کہاں اماں نے پیچھے سے اس کی قمیض کھینچی۔ ادھر بیٹھ بے حیا انہوں نے اسے پیڑھی پر پٹکا۔ نہیں، اس کا دل بغاوت کر گیا۔ یہ خطاب اس کے اندر آگ لگا گیا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے بس پر بٹھا دیں۔ اس نے اطمینان سے ناشتہ کرتے ہوئے بڑے جیٹ کے سامنے جا کر بڑے سکون کے ساتھ کہا، اور وہ جس نے اپنے چھوٹے بھائی کی اس تعلیم یافتہ شہری بیوی کی آواز اس روز تک نہ سنی تھی، کھانا چھوڑ کر کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگا۔ حرام خور، اس کی بجائے اس کی ماں نے جواب دیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر اندر کمرے میں دھکیلا گیا، اور پھر وہ اپنے جسم پر پڑنے والے ہاتھوں سے بچاؤ کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا ذہن اس خوبصورت حال کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ تو خود سے جانا چاہتی تھی، ان کے سر سے بلا ٹالنا چاہتی تھی۔ ان کو کیا اعتراض تھا، ان کے ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ زمین میں گاڑ دوں گی، قبر بنا دوں گی کہ بس پر چڑھاؤں گی، جس کا مفہوم یہی تھا۔ وہ بے دم ہونے لگی، اور وہ خود جب اس کی پسپائی کا اطمینان کر چکی تو دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور وہ بستر پر پڑی اس ذہنی حادثے پر غور کرتی رہ گئی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی کو کھیل سمجھ کر کچھ عرصہ یہاں گزارنے آ گئی تھی۔ ایک تماشا جان کر قسمت آزمانے کے لیے پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا، مگر اب پتہ چلا تھا کہ وہ تو قید کر لی گئی تھی، اس چوہے کی طرح جس کو اس نے اپنی یہاں آمد کے دوسرے دن دیکھا تھا، مگر وہ روٹی کے نوالے کے لیے نہیں، محبت، شفقت اور پناہ کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں محبت، شفقت تو درکنار انسانیت کا بھی فقدان تھا، انسانیت جس کے تقاضے کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی تھی اور زندگی میں پہلی بار احساس تذلیل سے دوچار ہوئی تھی۔ بچپن، اسکول، جوانی، کالج، اس سے باہر کی زندگی، اسے ایک لمحہ بھی ایسا یاد نہیں آتا تھا جب کسی نے الفاظ کے ذریعے ہی کبھی اس کی تذلیل کی ہو۔ کہاں یہ جسمانی تذلیل اور ذہنی اذیت کی اس ناقابل برداشت کیفیت سے دوچار، گھنٹوں وہاں یوں ہی بے سدھ پڑی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مختلف چہرے گھومتے رہے، ماں کی موہوم شبیہ، بابا کی شکل، دوستوں اور عزیزوں کے چہرے، اور پھر ثاقب کا چہرہ جو نجات و دندہ بن کر آیا تھا اور اسے چوہے دان میں پھنسا گیا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس شبیہ سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شبیہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ ضلع ضلع کوئی اس کے بال سہلا رہا تھا۔ یہ کون تھا جو اسے اس مانوس نام سے پکار رہا تھا، جبکہ اب تو وہ ثاقب کی بیوی کے نام سے بلائی جاتی تھی؟ کیا بات ہے، اتنے عرصے کے بعد اس نے کسی کو انگلش میں کہتے سنا تھا، اٹھو مجھے دیکھو ضلع، کوئی کہہ رہا تھا۔ ثاقب، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کے بالکل پاس، اس کے بال سہلا رہا تھا، ہاتھ دبا رہا تھا۔ شدید بے بسی کے اس عالم میں کسی ایسے شخص کی آمد جس کے ساتھ تعلق دوسرے تمام تعلقات پر مقدم ہو،
کتنی بڑی تسلی ثابت ہوتی ہے یہ اس وقت اسے پتہ چلا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو بہنے دیا، روکنے کی کوئی خواہش اس کے اندر سے نہیں اٹھی، اور وہ واقعی ثاقب تھا جو اس کے آنسو پوچھ رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا، پیار سے چمکار رہا تھا۔ اسے اس کے بازو قطعی اجنبی نہیں لگ رہے تھے، وہ سکون پذیر ہونا چاہتی تھی، کسی اپنے کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اور ثاقب کا رسپانس بھی ایسا ہی تھا۔ میں جانتا تھا، مجھے پوری طرح علم تھا، جب ہی تو میں نے تمہیں پہلے روز سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں آنا چاہتا تھا مگر مجھے چھٹی نہیں ملی، پہلے ایکسرسائز پر جانا پڑا، پھر پوسٹنگ کے چکروں میں پھنس گیا، اور پھر ایک کورس پر جانا پڑا۔ یقین کرو میں آنا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اگر آپ ہوتے، اگر میری شخصیت اتنی بے وقت نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، وہ کہہ رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مار لیے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ یہ اعتراف شکست کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ابھی اپنی قوت برداشت آزمانا چاہتی تھی۔ کیا ثاقب کی آمد اسے پھر سے کمر باندھنے پر تیار کر سکتی تھی؟ تمہیں میں نے بتایا تھا ہم لوگ پردے کے سخت پابند ہیں، تمہیں سب سے پہلے اپنی اس خواہش کو دبانا چاہیے تھا۔ سارا فساد اسی بات کا تو ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے کیا کیا؟ اس نے اتنی توجہ اور پیار دے کر ایک احمقانہ سوال کیا۔ یہی تو تم نے کیا، بچوں کو دیکھ کر انہی کی طرح باہر بھاگنے لگی۔ میرا خیال تھا ضلع کہ تم ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرو گی، کیونکہ تم نے خود سے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہیں خود کو بدل لینے کی امید تھی، کیونکہ تم ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ وہ بھی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال رہا تھا۔ میں نے کیا نہیں کیا؟ یہ ہاتھ، یہ میرے ہاتھ دیکھو، میرے بال، میرے کپڑے، میری گفتگو، اور شاید میری سوچ بھی۔ میں نے کیا کچھ نہیں بدل ڈالا؟ بہت سے لوگ گواہ ہیں، اور یہ سب خود بھی۔ کیا ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ وہ پھر سے اشک بہانے لگی۔ میں اپنی روایات اور اصولوں میں جکڑا ہوا آدمی ہوں ضلع، ان سے نجات حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں، اور تم ان کو سمجھو، اور اگر سمجھوتا نہیں کر سکو گی، اپنے لیے سہولت اور آسانی کا انتخاب کر لو۔ صبح کی روشنی کی پہلی لکیر اندر آنے پر وہ کہہ رہا تھا۔ اس کو شاک سا لگا، ابھی گزری رات کو جس نئے تعلق سے، نئے احساس سے وہ دوچار ہوئے تھے، کیا اس کے بعد یہ کہنا جائز تھا اور کرنا ممکن تھا؟ نہیں، اس نے شاک کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا، اصول اور روایات میری اپنی بھی ہیں۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مشکلات سے گھبرا کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے اب صرف آپ کی تھوڑی توجہ اور محبت چاہیے، پھر میں دکھاؤں گی کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس بار وہ اس کے لیے چائے اور کافی کے ڈبوں کے علاوہ کپڑے بھی لایا تھا، اور اس سے کسی اور ضرورت کے بارے میں پوچھ بھی رہا تھا۔ اس کے پوسٹنگ آرڈرز آ چکے تھے، اس لیے وہ جوائن کرنے سے پہلے کی چھٹی پر آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں سب لوگوں کے رویے معمول پر آ گئے، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اگلی بار چھٹی پر آؤں گا تو تمہیں کہیں لے کر چلوں گا، تم بس اماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا، ان کے دل سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کیا تمہاری اماں کے سینے میں کوئی دل بھی ہے؟ گزرتے وقت کے ساتھ نئے نئے تجربوں سے دوچار ہوتے ہوئے اس نے کہنا چاہا، مگر خاموش رہی۔ وہ اپنا آپ اس کام کی خاطر فنا کر چکی تھی، مگر ان کے ماتھے کی شکنوں میں جتنا اضافہ اس کی آمد پر ہوا تھا وہ وہیں کی وہیں رہیں، بلکہ ایسا لگا جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس سے ان کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس سے جو اس علاقے سے باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ بہت عرصہ تک پورا نہ ہو سکا۔ اس کو کوشش کے باوجود اتنی چھٹی نہیں ملتی تھی، مگر وہ معظم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی جب وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی غرض سے اسے لینے آیا تھا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یہاں میری تسلی نہیں ہوتی۔ ماں سے اس نے صحیح بات کرنے کی بجائے بہانہ کیا تھا۔ وہ 1.25 سال کے بعد اپنی ذات کی اس قید تنہائی سے باہر نکلی تھی، روشنیوں کی دنیا میں، شہروں کی دنیا میں، مگر اسے اپنی حالت اس قیدی کی سی لگی تھی جو جیل کی 4 دیواری میں عمر قید کی سزا کاٹ کر باہر نکلا ہو۔